International Islamic Research Center. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حمد و ثنا کے تمام کلمات اللہ تعالی کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، اور لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر پر۔ احباب گرامی، آج یکم محرم الحرام 1439 ہجری ہے، اور محرم الحرام کی یکم تاریخ کو خلیفہ ثانی مراد رسول داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم شہادت ہے۔ اس لیے آج جہاں اہل قلم نے، اہل بیان نے سیرت فاروق اعظم پر اپنی زبان کو حرکت دے کر اور قلم کو جنبش دے کر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، میں بھی آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر اپنی بساط کے مطابق چند باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ احباب گرامی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات، شخصیت، کارنامے، یہ ایک انتہائی طویل اور بڑا لمبا عنوان ہے۔ احاطہ کرنا یقیناً مشکل ہے، لیکن ان کی عظمت و شان کے حوالے سے چند باتیں کرنے سے پہلے اس بات پہ غور فرمائیے کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو بن مانگے مل جاتی ہے۔ اب دیکھیں، میرے سامنے مختلف قسم کے افراد بیٹھے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی مانگی نہیں ہوگی اولاد، بن مانگے ہی ان کو میرے پروردگار عالم نے اولاد سے نواز دیا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سالہ سال انتظار کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھولیاں پھیلاتے ہیں، اور مختلف حکیم، طبیب، ڈاکٹر ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی چارہ کرو، پروردگار کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اے الہ العالمین کرم فرما، اولاد عطا فرما۔ جب 20، 30، 35 اور 40 سال مانگنے کے بعد پھر اس کو اولاد یا بیٹا ملے تو اس اولاد کی اس کے ہاں کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، اندازہ لگائیے۔ احباب گرامی، یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو اس لیے پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار صحابہ کرام عطا فرمائے، اور جتنے بھی اصحاب اللہ نے عطا فرمائے سب
ہیرے موتی اور قیمتی ہے، سبھی جنت کے حقدار ہیں، لیکن یاد رکھیں میرے نبی کے تمام یاروں پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو حضرات گرامی میرے پیغمبر علیہ السلام کے دروازے پہ چل کے آئے، صدیق آئے چل کے آئے، عثمان آئے چل کے آئے، علی آئے چل کے آئے، طلحہ زبیر آئے، ابو ہریرہ آئے، پیارے بلال آئے، ابو ذر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام میرے پیغمبر کے پاس چل کے آئے، نبی کے مرید بن کے آئے، لیکن جب فاروق اعظم کی باری آئے وہ بھی چل کے، لیکن وہ پیغمبر کے مرید بھی بن کے آئے، میرے پیغمبر کی مراد بھی بن کے آئے۔ جب فاروق اعظم آئے تو اب غور کیجئے، میں جو اگلی باتیں کروں گا اہل السنت والحمدللہ ان کو مانتے ہیں، لیکن میں یہ باتیں شیعہ کتب کے حوالے سے کروں گا کہ آج وہ لوگ حضرت عمر کی عظمت کا، فضیلت کا، ایمان کا انکار کرتے ہیں، لیکن ذرا اپنی کتابیں تو کھول کے دیکھیں۔ حملہ حیدری ملا بادل شیعہ لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا، اور تفسیر الصافی میں بھی یہ بات موجود ہے، صفحہ نمبر 302، جامع ترمذی میں بھی موجود ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے جھولی کو پھیلایا اور میرے اللہ سے کیا مانگا؟ فرمایا اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام کائنات کہتے ہیں اے میرے اللہ، اسلام کو عزتیں دے دے، اسلام کو غالب کر دے، اسلام کو مضبوط کر دے، اسلام کی تائید کر دے۔ اے میرے اللہ، یہ مکہ میں 2 چودھری ہیں، 2 وڈیرے ہیں، 2 جرنیل ہیں، اے میرے اللہ یہ ان جری اور بہادر 2 مردوں میں سے اگر تو ایک اسلام کو دے دے تو اسلام غالب آ جائے گا۔ میرے پیغمبر وہ 2 کون ہیں؟ فرمایا اے اللہ، نام 2 میں لے دیتا ہوں، جو ان دونوں میں سے آپ کو پیارا ہو وہ مجھے عطا فرما دے۔ بِأَحَبِّ، ان 2 میں سے جو تجھے پسند ہو۔ پورے مکہ میں 2 پہ میری نظر ہے، پھر ان 2 میں جو تجھے پیارا ہے وہ تو عطا فرما دے۔ میرے نبی کون سے 2؟ فرمایا عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، یا پھر عمر بن خطاب جس کو ابو حفص کہا جاتا ہے۔ احباب گرامی، اب غور کیجئے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عز الاسلام، اے اللہ اسلام کو غالب کر دیں۔ تاریخ نے دیکھا پیغمبر کے ان الفاظ کو میرے رب نے کیسے پورا فرمایا۔ رب ذوالجلال نے جب اپنے قرآن میں اعلان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی اللہ ہے جس نے ہدایت دے کر اپنے نبی کو مبعوث فرمایا اور دین حق دے کر بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ تمام ادیان عالم پر میرے محبوب کا دین غالب آ جائے۔ اللہ نے بھیجا۔ حضرات گرامی، تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے کہ اسلام نبی کے دور میں آیا، اسلام پیغمبر کے زمانے میں آیا، میرے پیغمبر کے زمانے میں پھیلا بھی، لیکن اسلام کو غلبہ اگر ملا تو فاروق اعظم کے زمانہ میں ملا۔ فاروق اعظم میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت پھیلی، اور یہ غلبہ فاروق اعظم کے زمانہ میں مسلمانوں کو ملا، اسلام کو ملا۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے جو امام کائنات کی آمد کا مقصد تھا، جو بعثت کا مقصد تھا، وہ پورا کیا فاروق اعظم پر۔ اور غور کیجئے، میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا قائل ہوں، اہل بیت کا فرد مانتا ہوں، علی کو جنتی مانتا ہوں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا علی کو مانتا ہوں، اور داماد رسول پیارے علی کو مانتا ہوں، چوتھا خلیفہ نبی کا علی کو مانتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، پیارے علی کا نام لے کر سارا سال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیچڑ اچھالنے والوں، سیدنا علی المرتضیٰ نے بھی جب حکومت کی ہے، جب حضرت علی کی امارت آئی ہے، جب حکومت آئی ہے، تو حضرت علی نے ان علاقوں پہ حکومت کی ہے جن علاقوں کو فتح کر کے عمر دے گیا تھا۔ ایران کو فتح کس نے کیا؟ فارس کو فتح کس نے کیا؟ کیسر پہ حلہ کس نے بولا؟ کسرا کے کنگن کس کے دور میں فتح ہوئے؟ اور بیت المقدس کس کے دور میں فتح ہوا؟ یہ تمام علاقے کس کے زمانہ میں فتح ہوئے؟ کوفہ پہ اسلام کب آیا؟ بصرہ پہ اسلام کا پرچم کب لہرایا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں۔ حضرات گرامی، یہ وہ تمام علاقے ہیں جن کو سلطنت اسلامیہ میں فاروق اعظم شامل کر کے گئے تھے، اور پھر انہی علاقوں پر جناب عثمان کی حکومت رہی، انہی علاقوں پر علی المرتضیٰ کی حکومت رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر کہتے ہیں اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ حضرات گرامی، پھر میرے رب نے اس دعا کو قبول فرمایا، لیکن عمر بن ہشام کے حق میں نہیں، عمر بن خطاب کے حق میں۔ اور پھر میں اس قول کی طرف پچھلے جمعہ میں بھی اشارہ کر چکا، میں پھر آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ جس طرح نبوت یہ انتخاب رب ذوالجلال ہوتی ہے، میرا رب منتخب کرتا ہے نبی کو، کوئی اپنے کسب کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ نبی بولو نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کوئی اپنی محنت کے ساتھ صحابی بھی نہیں بن سکتا، کوشش کے ساتھ صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ شرف صحابیت یہ بھی انتخاب ہوتا ہے میرے اللہ کا۔ جس طرح نبی کو رب منتخب فرماتا ہے، اسی طرح اس نبی کے ساتھ کے لیے صحابہ کو بھی میرا اللہ منتخب فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم بیٹھے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے پیغمبر سے پیار ہے، محبتیں ہیں، عقیدتیں ہیں، الفت ہے، چاہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن عام میں سے کوئی شخص صحابی بن سکتا ہے؟ کیوں؟ صحابی وہی بن سکتا ہے جن کو میرے اللہ نے منتخب فرمایا تھا۔ حضرات گرامی، میرے نبی نے تو کہا کہ اے اللہ ابو جہل کو میرا مرید بنا دے یا عمر کو میرا صحابی بنا دے۔ میرے اللہ نے انتخاب عمر کا کیا، پھر عمر آئے اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف صحابیت میں داخل ہوئے۔ تو کیسے آئے؟ یہ واقعہ تو آپ کئی بار سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وگرنہ میں اگلی باتیں آپ سے نہیں کر سکوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جناب فاروق اعظم اپنے گھر سے چلے، راستے میں خبر ہوئی، بہن نے کلمہ پڑھا، آ کے بہن کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کا نام بھی فاطمہ بنت خطاب ہے۔ جب مارا گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ حضرت فاطمہ کے منہ سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے، تو پھر بھی بہن نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تو ہمیں قتل کر دے، ہمیں مار ڈالے، ہماری بوٹیاں نچوا لے، تو جو مرضی کر لے، ہمارا نعرہ یہی ہے، وتیرہ یہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اور پتہ ہے
آگے یہ اشعار اور یہ مکمل تفصیل یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہن بولی عمر تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کس دے یا بوٹیاں نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی توحید کی مل گئی ہے اب ہم گر نہیں سکتے، زباں سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، اور یہ نقشہ دیکھ کر عمر کے دل پہ ہیبت ہو گئی طاری۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم نے کہا کہ یہ کتاب مجھے پڑھاؤ۔ حضرت فاروق اعظم نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، قرآن پڑھتے گئے، شرک کے بت گرتے گئے، قرآن پڑھتے گئے، توحید کے چراغ جلتے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میری بہن، جہاں سے یہ نور توحید تمہیں ملا ہے اس نبی کے پاس مجھے بھی لے کے چلو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے، پورے مکہ کے باشندے حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ نماز کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارقم کے گھر کے اندر موجود ہیں، فرمایا میرے صحابہ کرام نماز کی تیاری کرو، نماز پڑھیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا اللہ کے نبی ادھر ہی پڑھنی ہے؟ فرمایا جی فاروق، حالات مناسب نہیں ہیں، حالات کشیدہ ہیں، حالات سخت ہیں، بیت اللہ میں جا کے نہیں پڑھ سکتے، نماز ادھر ہی پڑھیں گے، کیونکہ میرا جو بھی صحابی جا کے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، کبھی بلال کو مارا جاتا ہے اور کبھی فاروق حضرت صدیق اکبر کو مار مار کے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، ادھر ہی پڑھنی ہے۔ میرے فاروق فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے اسلام لانے کے بعد بھی نماز ادھر ہی پڑھنی ہے تو فاروق کو مانگنے کا فائدہ کیا تھا؟ مانگا کس لیے؟ اللہ کے نبی بیت اللہ چلیں گے، جماعت کرائیں گے، نماز پڑھیں گے، بیت اللہ گئے، جماعت ہوئی، نماز پڑھی گئی، اور تمام اہل مکہ ارد گرد کھڑے ہو کر آج دیکھتے رہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ کر سکے۔ فاروق اعظم ان مکہ کے مشرکین سے مخاطب ہوتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ مالی اراکم کلکم قیاما، مالی اراکم کلکم قیاما، الکہلا والشبان والغلاما، قد باس اللہ لنا اماما، محمدا قد شرع الاسلام، حقا ویکرہ الاسنام، ندب عنہ الخال والاعمام۔ پیارے فاروق فرماتے ہیں تمہیں کیا ہے؟ سارے مکہ والے بچے بوڑھے جوان سب ادھر آ کے کھڑے ہو گئے ہو، مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ سن لو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام عطا فرمایا ہے اور اس امام کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امام ہمارے لیے شریعت لے کے آیا ہے، اسلام لے کے آیا ہے، قرآن لے کے آیا ہے، ایمان لے کے آیا ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے آیا ہے، بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے۔ آج کے بعد عمر بتوں کو نہیں پوجے گا۔ اور سنو امام کائنات پہ حملے کرنے والوں، سنو بلال پہ ظلم و تشدد کرنے والوں، سنو صدیق کو بے ہوش کر دینے والوں، سنو حضرت صدیق اکبر کو ہجرت پہ مجبور کر دینے والوں، اور سنو امام کائنات علیہ السلام کو زخمی کرنے والے ابو جہل، سن لے، اگر تیری جرت ہے تو آج انگلی اٹھا امام کائنات علیہ السلام کی طرف، نتب عنہ الخال والاعمام، ہم اپنے باپ، اپنے چچے، اپنے ماموں، اپنا من تن دھن سب کچھ امام کائنات کی ناموس پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اعلان کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب میں آپ سے یہ اپیل اور التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آج وہ مسلک جو فاروق اعظم پہ کیچڑ اچھالتا ہے وہ پڑھے اپنی کتابیں، روضۃ الشفا پڑھے،
جو شیعہ کی کتاب ہے جس کا صفحہ 284 اور جلد نمبر 2، اسی طرح حملہ حیدری یہ ملا بازل شیعہ کی ہے، فاروق اعظم کا ایمان لانا، اسلام لانا، پیغمبر کے پاس آنا، بیت اللہ میں علانیتاً نماز پڑھانا، جماعت کروانا پیغمبر کا اور صحابہ کا پیچھے کھڑے ہونا، پھر فاروق اعظم کا مشرکین مکہ سے خطاب کرنا، یہ تمام باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ فاروق کی عظمت موجود ہے، فاروق اعظم کی شان موجود ہے۔ اور احباب گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اسی بنا پر تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے، اول من اسلم علانیتاً فہو عمر، اول من ہاجر علانیتاً فہو عمر، اول من آذن فی دار الکعبۃ فہو عمر، کہ پہلے تو مسلمان پوشیدہ ایمان لایا کرتے تھے، چھپ چھپ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کے امام کائنات کا کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ڈنکے کی چوٹ جس نے کلمہ پڑھا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا وہ فاروق اعظم تھے۔ تاریخ نے بھی یہی بتلایا کہ امام کائنات علیہ السلام کے صحابہ گھروں میں چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اول من آذن فی دار الکعبہ، جس نے سب سے پہلے بیت اللہ میں شرک کو للکارا ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ اور اول من ہاجر علانیتاً فہو عمر، میرے پیغمبر کے حبدار جانثار چھپے چھپے ہجرت کر رہے تھے، جس نے ڈنکے کی چوٹ اور علانیتاً سب سے پہلے ہجرت کی ہے وہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی، یہ وہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا، عمر فی الجنہ، کائنات کے لوگوں تاریخ جو مرضی کہتی رہے، دنیا جو مرضی کہتی رہے، لیکن ناطق کی وحی یہ کہتا ہے کہ میرا عمر جنتی ہے۔ اور حضرات گرامی، جنتی بھی وہ جنتی جس کا محل کون دیکھ کے آئے ہیں؟ امام کائنات دیکھ کے آئے ہیں۔ یہ وہ جنتی ہے، امام کائنات تشریف لائے، میرے پیارے پیغمبر بیٹھے ہیں، فرمایا دخلت الجنہ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَا امرأتی ابی طلحہ، اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی تو جنت میں ابو طلحہ کی بیوی رمیسا بھی تھی۔ حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَسَمِعْتُ خَشْفَةً، میں نے جنت میں کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، میں نے رب کے فرشتے سے پوچھا، اے فرشتو یہ جنت میں کون چل رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا امتی بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حبشے کا کالے رنگ کا بلال جس کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ آج وہ چل زمین پہ رہا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے، یہ وہ بلال ہے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، میں نے ایک محل دیکھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت بنگلہ دیکھا، میں نے بڑی پیاری کوٹھی دیکھی، وَبِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، اور میں نے دیکھا کہ اس کے صحن میں ایک لڑکی بیٹھی ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، صحن میں ایک لڑکی ہے۔ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا دل چاہا کہ میں محل کا نظارہ کروں، محل کا وزٹ کروں، محل کو اندر سے دیکھوں، اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن میں نے پوچھا کہ اے فرشتوں یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل آپ کے صحابی فاروق اعظم کا ہے۔ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ، جانا تو چاہتا تھا لیکن پھر میں نے سوچا عمر غیور بڑا ہے، عمر میں غیرت بڑی ہے، پتہ نہیں عمر کی غیرت گوارا کرے کہ نہ کرے، اس لیے عمر میں اندر نہیں گیا۔ حضرات گرامی، فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیک اغار بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، اللہ کے نبی میں آپ پہ غیرت کرتا، کیا مطلب؟ اے امام کائنات علیہ السلام، آج اگر فاروق اعظم کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے تو آپ کی وجہ سے ہے، فاروق خلیفہ ثانی ہے تو آپ کی وجہ سے ہے۔ آج فاروق اعظم کو دیکھ کے
اگر شیطان راستہ بدل لیتا ہے یہ عظمت آپ کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنت میں محل ہیں تو آپ کی وجہ سے ہے، جنت کے حقدار ہیں تو آپ کی وجہ سے ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا تھے، آپ نے کیا بنایا؟ ہم تو رہزن تھے، آپ نے رہبر بنایا۔ ہم تو چور تھے، آپ نے چوکیدار بنایا۔ ہم تو ڈاکو تھے، آپ نے پہرے دار بنایا۔ ہم تو شتربان تھے، آپ نے حکمران بنایا۔ ہم تو جہنمی تھے، آپ نے جنتی بنایا۔ ہم تو شرابی تھے، آپ نے صحابی بنایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی فاروق اعظم فرماتے ہیں علیک اغار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پہ غیرت کرتا؟ اللہ کے نبی آپ داخل ہوتے، عمر کو خوشی ہوتی۔ لوگوں غور کیجئے، یہ وہ عمر ہے، یہ کون عمر ہے؟ یہ عزت اسلام عمر ہے۔ یہ کون عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے جس کے متعلق ابن مسعود نے فرمایا ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر، ہم تب سے غالب رہے، تب سے اسلام غالب ہوتا رہا جب سے عمر اسلام لے کے آئے۔ یہ کون عمر ہے جس کے متعلق تاریخ نے کہا اول من اسلم علانیتاً فہو عمر، اول من ہاجر علانیتاً فہو عمر، اول من آذن فی دار الکعبہ فہو عمر۔ لوگوں یہ کون عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے کہ جب کلمہ پڑھا، اب غور کیجئے گا، عمر نے کلمہ پڑھا، میرے پیغمبر کے پاس جبریل امین آ گئے، آتے پہلے بھی تھے لیکن آج اور انداز سے آئے ہیں۔ جبریل امین آئے، فرمایا میرے پیغمبر نے پوچھا جبریل کیا بات ہے، آج بڑے خوش ہو، آج بڑے خوش ہو، کیا بات ہے؟ آج خوشی کس بات کی ہے؟ آج مسرتیں کس بات کی؟ جبریل امین فرمانے لگے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی جبریل خوش کیوں نہ ہو، لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر، جیسے آج عمر کے کلمہ پڑھنے پر زمین پہ تیرے صحابہ راضی ہیں، ایسے ہی آج آسمانوں پہ رب کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ کون؟ عمر کے آنے پر، عمر کے اسلام لانے پر۔ حضرات گرامی یہ کون عمر ہے؟ یہ وہ عمر ہے جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام کو بھی کچھ ملہم عطا فرمائے۔ سابقہ انبیاء کرام میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کرتے تھے۔ فَإِن يَكُ مِنْ أُمَّتِي فَهُوَ عمر، بخاری و مسلم کی حدیث، فرمایا میری امت میں اگر ایسا کوئی فرد ہے تو وہ میرا عمر ہے، وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں کون عمر؟ جس کے بارے میں انگریز مورخ ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ اگر دنیا کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا پہ اسلام کے سوا کو مذہب باقی نہ رہتا۔ اگر ایک عمر اور مل جاتا تو دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی مذہب باقی نہ رہتا۔ حضرات گرامی یہ وہ عمر ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہونے کے باوجود اس کی قمیص میں 17 پیوند لگے ہوئے، 17 پیوند۔ اور احباب گرامی حالت اگرچہ خستہ تھی، لباس اگرچہ پھٹا ہوا تھا، لیکن یہ ہیبت تھی، یہ روب تھا، یہ دبدبا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف چل کے جاتے ہیں تو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہودی چابیاں عمر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ وہ روب اور دبدبا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرات گرامی ایک بار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کاش میرے عمل عمر کے برابر ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمر کے اعمال کی، ان کی نیکیوں کی گواہی دے رہے ہیں، اور امام کائنات علیہ السلام کو اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب شہادت ہوئی، جس وقت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
میرے پیچھے کوئی شخص بول رہا ہے، میں اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اے عمر، مجھے رب سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تجھے تیرے دونوں ساتھیوں نبی کریم اور صدیق اکبر کے ساتھ ملا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر و بیشتر میں امام کائنات علیہ السلام کی زبان سے سنا کرتا تھا، ذہبت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر۔ میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر و عمر نکلے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تذکرہ کیا کرتے تھے تو ساتھ اپنے ذکر کے ساتھ اپنی کسی بھی حرکت کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اور آج مجھے ضرور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صدیق اکبر کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے گا۔ احباب گرامی، اس سے بڑھ کے الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں کہ امام کائنات فرمائیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ پاکیزگی، وہ طہارت جو انبیاء کرام میں پائی جاتی ہے، اگرچہ ہم یہ نہ کہیں کہ جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے اس طرح عمر بھی معصوم تھا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ عمر عصمت کے، طہارت کے، پاکیزگی کے بڑا قریب تھا۔ حضرات گرامی، اتنا قریب تھا، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کائنات میں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ کیا ہے؟ شیطان، ایک شیطان ہے۔ اور وہ شیطان، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے غلبہ عطا فرمایا تو وہ شیطان مسلمان ہو گیا۔ لیکن باقی ہر ایک شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اسے برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے، تلقین کرتا رہتا ہے۔ لیکن میرے پیغمبر نے عمر کے متعلق پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ انسان ہے کہ جس گلی سے تجھے شیطان دیکھ لیتا ہے، شیطان وہ گلی ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جس کے قریب اللہ شیطان کو آنے نہیں دیتا، جس کے قریب اور سازش کرنے کے لیے، برائی کی تلقین کرنے کے لیے جس عمر کے قریب اللہ تعالیٰ شیطان کو آنے نہ دے، وہ عمر طہارت کے کتنا قریب ہوگا۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر فہو یقول بہ، اللہ تعالیٰ نے فاروق کی زبان پہ حق کو رکھ دیا ہے، اور میرا عمر جب بھی بات کرتا ہے حق کی بات کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما نزل بالناس امر قط الا قالوا فیہ وقال فیہ عمر۔ غور کرنا میری ان باتوں پہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی معاملہ مسلمانوں کو پیش آیا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگوں نے اس میں اپنی اپنی رائے دی، صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی، وقال فیہ عمر، اور اس مسئلے میں حضرت فاروق اعظم نے بھی رائے دی، لیکن الا نزل القرآن بما قال فیہ عمر، جب قرآن اترا تو اس رائے کے مطابق اترا جو رائے فاروق اعظم دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، ایک بار تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تک کہا وَأَنْتَ عَلَيْنَا يَبْنِ الْخَطَّابِ، اے ابن خطاب آپ تو ہمارے اوپر غالب ہی آ گئے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی ہوتے ہمارے گھر میں ہیں، ہوتے ہمارے حرم میں ہیں، قرآن ہمارے گھر اترتا ہے، لیکن اترتا ویسے ہے جیسے تیری رائے ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اب غور کیجئے، فاروق کی رائے،
فاروق کی سوچ، فاروق اعظم کی فکر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن بنایا۔ میرے پیارے پیغمبر امام کائنات تشریف فرما ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر سوال کیا، اے میرے صحابہ کرام، یہ جو 70 قیدی ہیں ان کے متعلق کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا فدیہ لے کر چھوڑ دیں، کسی نے کہا معاف کر دیا جائے، کسی نے کوئی تجویز دی، کسی نے کوئی تجویز دی۔ میرے پیغمبر سے جب فاروق اعظم مخاطب ہوئے تو کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ یہ جو مکہ کے مشرک ہیں اگرچہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، لیکن یہ غیر مسلم ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، ان سے کوئی رحم نہیں، ان سے کوئی دردمندی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جو رشتہ دار ادھر آپ کے ایمانداروں میں موجود ہے اس کے حوالے کریں، وہ اپنے رشتہ دار کی اپنے ہاتھوں سے گردن اڑا کے کائنات کو ثابت کر دے کہ کائنات کے لوگوں، ہمارے ہاں خون کی رشتہ داری کی کوئی قیمت نہیں، قیمت ہے تو محبت مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ کے نبی یہ فلاں فلاں صدیق کے رشتہ دار ہیں، فلاں فلاں عثمان کے رشتہ دار ہیں، فلاں فلاں علی کے رشتہ دار ہیں، اور اللہ کے نبی یہ فلاں فلاں یہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے حوالے کیجئے، میں اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اڑا کر کائنات میں محبت مصطفیٰ کی مثال پیش کر جاؤں۔ حضرات گرامی، امام کائنات نے نرمی والا پہلو اختیار کیا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا، لیکن جب آسمان سے قرآن اترا تو قرآن ویسے اترا جیسے عمر کی رائے تھی۔ قرآن نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو چاہیے تھا کہ ان کفار کی گردنیں اڑا دیتے۔ احباب گرامی، اسی طرح دوسرا مقام اللہ کے نبی کو فاروق اعظم نے رائے دی، اے اللہ کے نبی، یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو امام کے کھڑے ہونے کی جگہ نہ بنا لیں۔ آسمان سے قرآن اترا، فرمائے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، میرے پیغمبر اس جگہ کو مصلی بنا لو جس جگہ کی نشاندہی آپ کا فاروق کر رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، تیسرا مقام فاروق اعظم کہتے ہیں، اللہ کے نبی یدخل علیک البر والفاجر، ابھی پردے کا قانون نہیں اترا۔ میرے پیغمبر کے صحابی فاروق اعظم کہنے لگے، اللہ کے نبی آنے والا کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، وہ آ جاتے ہیں بغیر پردے کے۔ اللہ کے نبی اگر آپ ازواج مطہرات کو، ایمانداروں کی عورتوں کو حکم دے دیں کہ وہ پردہ کیا کریں، میرے پیغمبر خاموش ہیں، لیکن آسمان سے قرآن اترا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ رب ذوالجلال نے فاروق کی رائے کو قانون بنا کر، قرآن بنا کر آسمان سے نازل کر دیا۔ چوتھا مقام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا ازواج مطہرات نے پیغمبر کریم سے کچھ خرچے کا مطالبہ کیا، امام کائنات ناراض ہو گئے۔ پیارے فاروق سیدھے سیدہ حفصہ کے پاس آئے، فرمایا میری بیٹی تجھے جو خرچہ چاہے وہ عمر سے مانگ لینا، پیغمبر سے کبھی مطالبہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر پیغمبر کریم نے طلاق دے دی تجھے خرچہ تو ملتا رہے گا، محمد کا ساتھ نہیں ملے گا، یہ دوبارہ نہیں ملے گا، یہ قسمت سے ملا ہے۔ حضرات گرامی، یہی ضابطہ، یہی اصول، یہی قانون اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا۔ فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ پانچواں مقام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافق کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا اللہ کے نبی نہ جائیے، میرے پیغمبر نے کہا اللہ نے اختیار دیا ہے، میرے پیغمبر آپ جنازہ پڑھیں، ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، معاف نہیں کروں گا۔ رب نے یہ کہا ہے معاف نہیں کروں گا، یہ تو نہیں کہا جنازے پہ نہ جاؤ، ابھی مجھے اجازت ہے۔ امام کائنات
عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھ کے آئے. میرے پیغمبر نے فرمایا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ 70 سے زائد مرتبہ اس کے لیے بخشش مانگوں اللہ معاف کر دے گا تو میں اس سے زائد بھی مانگنے کے لیے تیار ہوں. جنازہ پڑھ کے آئے. اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا. فاروق اعظم کی رائے کو رب نے قانون بنا دیا, قرآن بنا دیا. فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرے پیغمبر آج کے بعد کوئی منافق مردود مر جائے آپ نماز جنازہ پڑھنے نہ جائیں, نہ جائیں. حضرات گرامی, چھٹا مقام شراب کا موقع, شراب کا معاملہ. شراب ابھی جائز ہے لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شراب ہے نا یہ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے, عقل کو ضائع کر دیتی ہے, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. فرمایا عمر رب نے حرام نہیں کی, میں حرام کیسے کر دوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیغمبر جو عمر کہہ رہا ہے اس کو قانون بھی بنا رہا ہوں, قرآن بھی بنا رہا ہوں. انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. آج کے بعد تیری امت پہ شراب حرام ہے. حضرات گرامی, اسی طرح ساتواں مقام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے. عمر کا فیصلہ ہے کہ اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. عمر نے ایک نام نہاد کو قتل کیا. اب میرے پیغمبر پریشان ہیں کہیں بدلے میں عمر مارا نہ جائے. رب نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے نبی جو زمین پہ عمر کا فیصلہ وہی عرش بری پہ تیرے رب کا فیصلہ ہے. حضرات گرامی, اسی طرح آج 8واں مقام, بے شمار مقامات ہیں, تقریباً 17 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عمر کی رائے کے مطابق قانون اور قرآن بنا کے نازل کر دیا. لیکن وقت مختصر ہے, میں آج کی آخری بات کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہ تہمت لگ گئی. اللہ کے نبی پریشان ہیں. صحابہ کرام سے سوال کیا, حضرت علی سے پوچھا اے علی تم اس بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ پیارے علی نے فرمایا اللہ کے نبی اگر طلاق دے دیں تو آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں, اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا. اسی طرح دیگر صحابہ کرام مختلف مشورے دیتے رہے. حضرت صدیق فرماتے رہے اے میری بیٹی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے رب سے معافی مانگ لو. جب فاروق اعظم سے پوچھا گیا, فاروق اعظم بھی مجمع میں بیٹھے ہیں, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساری باتیں سن لی, ایک فاروق کی بھی سنیے. جی فاروق تم بھی بات کرو. فرمایا میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں کہ آپ نے عائشہ سے نکاح کیا؟ جی ضرور کیا. فرمایا یہ نکاح ابو بکر نے کروایا؟ فرمایا نہیں. عثمان نے کروایا؟ نہیں. طلحہ نے کرایا؟ نہیں. زبیر نے کروایا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں. علی المرتضیٰ نے کروایا؟ فرمایا نہیں. فاروق اعظم نے کروایا؟ فرمایا نہیں. میرے پیغمبر یہ نکاح کس نے کروایا؟ فرمایا اے میری امت کے لوگوں 3 راتیں مسلسل ایک سبز کپڑے میں صدیقہ کائنات کی تصویر جبریل امین میری خواب میں لاتے رہے اور فرماتے رہے ہادی زوجتک فی الدنیا والآخرہ. میرے پیغمبر یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے, جنت میں بھی بیوی ہے. 3 راتیں مسلسل یہ خواب آتا رہا. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. میں کہتا رہا ایکم من اللہ یمزہ, اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ اس کو پورا کر دے گا. اے عمر عائشہ کے ساتھ میرا نکاح نہ تو نے کروایا, نہ صدیق نے, نہ عثمان نے, نہ علی نے, نہ ابو ہریرہ نے, نہ بلال نے, نہ انس نے, نہ ابو ذر نے. اگر عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کروایا ہے تو عرش والے رحمان نے کروایا ہے. فاروق نے کہا اللہ کے نبی پھر بات ہی ختم ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاذا بہتان عظیم, یہ ایک عظیم بہتان ہے. عمر وہ کیسے؟ فرمایا آپ کے جوتے پہ گندگی لگی ہو, آسمان سے جبریل آ جاتا ہے اے نبی جوتے کا تلوا گندا ہے, جوتا اتار دیجئے. جو رب آپ کے قدموں میں گندا جوتا برداشت نہیں کر سکتا وہ رب آپ کے بستر پہ گندی بیوی کیسے برداشت کرتا؟ بات ختم ہو گئی. حضرات گرامی زمین پہ عمر نے جب یہ للکار ڈالی عرش بری سے میرے رب نے کہا ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. جو عمر کی رائے تھی رب نے اسے قانون بھی بنا دیا, رب نے اسے قرآن بھی بنا دیا. اس لیے تو کائنات کے لوگوں نے کہا کہ کاش
ایک اور عمر مل جاتا، اور اگر ایک اور عمر مل جاتا پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب نہ ہوتا، اگر ایک اور عمر مل جاتا آج کشمیر میں مسلمان پس نہ رہے ہوتے، اگر ایک اور عمر مل جاتا حضرات گرامی کبھی برما کے بچوں کو نہ کاٹا جاتا، کبھی برما کی خواتین پہ ظلم و ستم نہ کیے جاتے، اور کبھی برما میں مسلمانوں کو بے آبرو نہ کیا جاتا، وطن چھوڑنے پہ مجبور نہ کیا جاتا۔ آج کائنات میں دیکھ لیں عمر کا نام لینے والے 1 2 3 نہیں بے شمار اسلامی ریاستیں ہیں، اسلامی ممالک ہیں، لیکن ڈوب کے مر جانے کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک کوئی ایک متفقہ قرارداد بھی پیش نہ کر سکے، ایک متفقہ قرارداد کوئی پیش نہ کر سکا۔ اور آج ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہم اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس برما کی کیفیت پر، برما کی حالت پر اور برما کے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے اور ان سے تعاون کے لیے جو بھی ایکشن لیں گے، رب ذوالجلال کی قسم اگر اس قوم کو آپ اشارہ کریں گے کہ برما میں جا کے مسلمان بچے، عورتیں، خواتین، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ان بدھ متوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہم تیار ہیں۔ میرے خیال یہ 2 بندے تو تیار نہیں، تیار ہیں آپ انشاءاللہ تعالی، تیار ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں احباب گرامی، ہم اپنی حکومت کو توجہ دلا سکتے ہیں، دلا رہے ہیں، توجہ مبذول کروا سکتے ہیں، وہ کروا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے قیامت والے دن ان مظلوموں کے ہاتھ ہوں گے اور حکمرانوں تمہارے گریبان ہوں گے کہ تم امریکہ کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، عزت کے لیے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہو، اگر وہاں پہ ایک دھماکہ ہو جائے ہمارے حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یار روزانہ سینکڑوں مسلمان کٹ رہے ہیں، کوئی ایک لفظ تک بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں دوسرے خطبے میں اس حوالے سے آپ سے 2 باتیں کرنا چاہوں گا، تو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس دنیا کو ایک عمر عطا فرما دے، ایک عمر عطا فرما دے، پھر سے مسلمانوں کو کوئی غیرت مند حکمران عطا فرما دے، مسلمانوں کو غیرت اسلامی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ دو باتیں سماعت فرما لیں، پھر میں آخری خطبہ پڑھتا ہوں کہ اولاً تو الحمدللہ اس برما کی حالت پر تمام جو پاکستان کی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ احتجاجی جلسوں کی صورت میں بھی، لوگوں کو آگاہ کرنے کی صورت میں بھی، اور جس حد تک تعاون ہو سکتا ہے اس صورت میں بھی۔ اسی حوالے سے 2 کام ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اولاً تو کل سرگودا میں ہم نے ایک انشاءاللہ بھرپور احتجاجی ریلی نکالنی ہے اس حوالے سے، تاکہ ہم اپنے ملک کے ذمہ داروں کو، اپنے ملک کے حکمرانوں کو یہ پیغام دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ برما کے مسلمان، ان کے ساتھ ہمارا کوئی زمین کا، برادری کا کوئی رشتہ نہیں، ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب غور کیجئے، کئی لوگ شاید یہ کہیں کہ پتہ نہیں ان کا عقیدہ کیسا ہے، کیسا نہیں ہے، وہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، کون ہے کون نہیں ہے۔ میں ایک بات آپ سے کروں کہ ان کو مارا جا رہا ہے، ان سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ تم اہل حدیث ہو، یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ تم دیوبندی ہو، یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ تم بریلوی ہو۔ انہیں صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ان کا جرم ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی بین الاقوامی طور پر اور اپنے حکمرانوں کو کل ہم نے یہ پیغام اور میسج دینا ہے ایک بھرپور احتجاجی ریلی کی صورت انشاءاللہ العزیز۔ تو کیا آپ اس میں ساتھ دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ مجھے زیادہ نہیں، صرف 30 افراد ضرور چاہیے، باقی نفل ہیں۔ 30 بندے کھڑے ہو جائیں، 30 جو ساتھ چلیں گے، 4
5 6 7 8 9 10 کھڑے ہو کے 11 12 13 14 16 رہ گئے ہیں 15 کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ 17 18 ہو گئے ہیں، 12 باہر سے بھی ہو جائیں، 19 20 30 افراد آپ کل اب غور فرمائیے، عصر کی نماز ہم نے یہیں پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ 30 تو لازمی ہے، باقی جتنے بھی ساتھی ہو جائیں ہم سب انشاءاللہ مقام حیات جائیں گے یہاں سے، اور وہاں سے انشاءاللہ تعالی تمام مدرسے کے جو طلباء ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً 300-350 افراد ہوں گے، ہم نے اس کے بعد مل کے انشاءاللہ تعالی 19 بلاک مرکز چوک پہنچ کر وہاں پوری احتجاجی ریلی، جس میں امیر محترم عرفان اللہ سنائی صاحب اور دیگر جو ضلع کی قیادت ہے ان کے سید سبطین شاہ صاحب نقوی، ان کے خطابات بھی ہوں گے، اور ایک بھرپور انشاءاللہ تعالی مطالبہ ہوگا اور متفقہ ایک قرارداد پیش کی جائے گی اور وہ انشاءاللہ تعالی قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مسلمان برما سے ہجرت کر کے وہ بنگلہ دیش پہنچ گئے ہیں، بنگلہ دیش میں اس وقت، لیکن وہ شدید پریشان ہیں، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش کی حکومت پہلے بھی کتنی سٹرانگ ہے، اچھی طرح جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بھائی، ہماری دینی جماعتیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور اپنی وسعت کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ ہمارا بھی انشاءاللہ تعالی وفد بنگلہ دیش جا رہا ہے اور مالی صورت میں ان کے ساتھ جو ان کی ضروریات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پوری کرے گا۔ تو ہم آج کے خطبہ جمعہ میں برما کے مسلمانوں کے لیے اپنی توفیق کے مطابق اپنے حلال رزق اور حلال مال سے کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں تاکہ ہم ان کی معاونت کر سکیں، ان کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ دو بھائی کھڑے ہو جائیں، اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اور دیکھیں میرے بھائیوں، میں کل ایک نکاح پڑھا رہا تھا، گوندل صاحب توجہ فرمائیے گا، ایک نکاح پڑھا رہا تھا تو لڑکی کا والد پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر یہ ناراض کر کے اپنی بیوی کو ہمارے گھر بٹھا دے گا تو 10,000 روپے جیب خرچ ماہانہ دے گا۔ یہ شاید معمولی ہوگا کہ پنڈ کا حساب، شہروں میں اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ 10,000 روپے ایک عورت کا جیب خرچ ہے، ایک عورت کا ایک مہینے کا جیب خرچ ہے 10,000 روپے۔ اس لیے ہمارے 20 30 50 سے ان بھائیوں کا کیا بنے گا؟ اپنا دل کھولیں، تھوڑا سا دل کھولیں، ایسے سمجھ لیں کہ جو ایک دن کا بیوی کا خرچہ ہے وہ آج میں برما کے مسلمانوں کو دے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اسی طرح تھوڑا اگر تمام پاکستان کے مسلمان اپنا حصہ ڈالیں گے تو ہم ضرور اپنے ان بھائیوں کا ساتھ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جلدی کریں، جو باہر والے ساتھی ہیں وہ بھی اپنا تعاون نکال کے ہاتھ میں رکھ لیں تاکہ ہم جلدی سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد نماز با جماعت ادا کریں۔